اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ اہلیان جراں ضلع چکوال، تمام مباحد مجاہد عاشق رسول حج کے صحابہ، عاشق بیت بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بازوق، حق پرست، حق نواز، غیرت مند مسلمانوں، السلام علیکم۔ پہلی بات کہ میرے لیے ایک خوشی کا موقع ہے کہ اتنے نظریاتی لوگوں کے سامنے، اتنے تربیت یافتہ لوگوں کے سامنے، میرے پیچھے ایک بینر کھڑا ہے، اس سے یہ میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ ایک تربیت یافتہ لوگ میرے سامنے بیٹھے، اور جب تربیت یافتہ لوگ سامنے بیٹھے ہوں تو آپ کوئی بھی دعویٰ کر سکتے ہیں۔ حجت الوداع کے موقع آپ نے فرمایا تھا نا کہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، حالانکہ وہ صرف اور صرف چند لوگ تھے، ایک چھوٹے سے گاؤں کے، 2 گاؤں کے، تو کیوں کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا؟ صرف اس لیے کہ سامنے جو لوگ بیٹھے تھے وہ تربیت یافتہ تھے۔ اگر سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی بنا پر آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، اسی سنت کو دیکھتے ہوئے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میری آپ ہر بات کو شروع سے سمجھیں گے، مجھے مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات، جناب مولانا عبدالعزیز صاحب کے حکم کے مطابق جتنا ٹائم ہے میں یہاں پر ہوں گا۔ بھائی رضوان صاحب، بھائی عدنان صاحب، ان سب دوستوں کا شکریہ، اور خرم بھائی، میں آغاز کرنے سے پہلے 2 باتیں کروں گا۔ ایک یہ کہ کھانا کھانا ہے تو بے شک آپ کھا لیں، کیونکہ میرا میسج تو ادھر پہنچتا رہے گا کھانا کھاتے ہوگے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ پوری توجہ سے بیٹھیں گے، اور یہ جو خالی جگہ ہے یہ پر کر لیں گے، میرے تھوڑا قریب ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، تقریباً مجھے حکم ہوا ہے وہ آپ سے ہم کلام ہو گیا، قریب آ جائیں، مہربانی، شکریہ۔ اب میں آغاز کرتا ہوں نظریہ سے۔ سب دوست ایک بار سبحان اللہ کہیں، میں سٹارٹ کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں، ایسے نہیں، زور سے، 172 نہیں، پوری اسمبلی بولے۔ نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں، نہ گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جناں والو، عیاں ہو کیسے اندھوں پر، عیاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں۔ عیاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں۔ بدن پہ ٹاٹ اوڑھائے، بدن پہ ٹاٹ اوڑھائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق۔ بدن پہ ٹاٹ اوڑھائے، مصباح بھائی، بدن پہ ٹاٹ اوڑھائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ لیکن جراں والے پوری جرت سے کہہ رہا ہوں، جو نقل کا عادی ہے، جو نقل کا عادی ہے بلا اصل کیا سمجھے، جو نقل کا عادی ہے بلا اصل کیا سمجھے، بلا فصل کی عظمت کو بلا نسل کیا سمجھے۔ جو نقل کا عادی ہے، عدنان بھائی، جو نقل کا عادی ہے بلا اصل کیا سمجھے، بلا فصل کی عظمت کو یہ بے نسل کیا سمجھے، یہ بد نسل کیا سمجھے۔ جو نہیں سمجھتا نا، تو میں 95% آبادی کا ترجمان ہوں، آزاد شہری ہوں، آزاد ریاست کا۔ ایک سوال کر سکتا ہوں، سوال کر سکتا ہوں، اجازت ہے؟ نبوت دی مندری اصحاب تھے وین تنو کیڑی پیڑ ہے، سوال تو بنتا نا میرا۔ نبوت دی مندری اصحاب تھے وین تینو کیڑی پیڑے، اے باغ محمد رنگ رنگ دے میوین تینو کیڑی پیڑے، اے باغ محمد رنگ رنگ دے میوین تینو کیڑی پیڑے، اے ماں بہن کیوین تلکات جیوین تینو کیڑی پیڑے، اے گھر دے رسیمے تے گھر دے منیوین تینو کیڑی پیڑے۔ او کملا تے جھلا تو کالا اکلا، ادے بھاری پلا ادے راضی اللہ، خدا دی خلافت نبی دا مسلح جینو مرضی دے وین تینو کیڑی پیڑے۔ کملا تے
نبوت دی مندری اصحاب تھیون تینوں کیڑی پیڑے اے باغ محمد دے رنگ رنگ دے میون تینوں کیڑی پیڑے اے باغ محمد دے رنگ رنگ دے میون تینوں کیڑی پیڑے اے ماں بہن کیون تعلقات جیون تینوں کیڑی پیڑے اے گھر دے رسیمے تے گھر دے منیون تینوں کیڑی پیڑے او کملا تے جھلا تو کالا اکلا او دے بھاری پلا او دے راضی اللہ خدا دی خلافت نبی دا مصلی جنوں مرضی دے ون تینوں کیڑی پیڑے خدا دی خلافت نبی دا مصلی جنوں مرضی دے ون جنوں مرضی دے ون تینوں کیڑی پیڑے اس دے باوجود اتنا حق دھرم ہوئے جو چٹے دینوں رات آکھیں تو بات پنچایت دی کیڑی لوڑ ہے اس نال کوئی پنچایت نہیں ہے کوئی کیس نہیں ہے کوئی مبیسہ نہیں ہے کوئی تذکرہ نہیں ہے سر مارنا پاگل نال تو چٹے دینوں جو رات آکھیں تو بات پنچایت دی کیڑی لوڑ ہے تو بات اننے نو اننے آکھن دے وچ رہت دی کیڑی لوڑ ہے تو بات کافر نو کافر آکھن دے وچ رہت دی کیڑی لوڑ ہے تو جتنی لمبی زبان گھنا 100 سوالاں دا ایک جواب ہے شہنشاہ نقلی تو جتنی لمبی زبان گھنا 100 سوالاں دا ایک جواب ہے ادھے جو آیتاں موجود ہیں تیری روایتاں دی کیڑی لوڑ ہے ادھے جو آیتاں موجود ہیں تیری روایتاں دی کیڑی لوڑ ہے اور اتنا اننا ہے نا تو اس نے میں ایک مثال دینا تشبیہ دینا تمثیل دینا شاعرانہ اگر میری تشبیہ پسند آوے نا میرے پہلے فکرے تے بولنا میں اس نے سدے دا کیا پیاں ایک خودے راند ایک خودے راند ہک دائرے وچ ہن جتے کے کر سکدن بس نہیں کو رات سنے سن پہ اتوتے کے کر سکدن جن دے راز مقدر ازلاں تو ہن ستے کے کر سکدن جن دا سب بھی کچھ نہیں کر سکیا او دا کتے کے کر سکدن جن دا سب بھی کچھ نہیں کر سکیا ان دا کتے کے کر سکدن اور ہاں امن پسند ملک امن پسند قوم کسی دا قیدہ چھڑنا نہیں اپنا چھوڑنا نہیں لیکن جیڑا اسادہ چھڑے سی اس نو گھر تک نہیں چھوڑنا اس نو ایران تک نہیں چھوڑنا کیونکہ ہر کہیں دا اپنا ہوندہ ڈھنگ تے ڈھو ہے کسے ڈھنگ تے ڈھو نو میں کافر نہیں آتا ہر کہیں دا اپنا ڈھنگ تے ڈھو ہے طور طریقہ سریکی طور طریقے ڈھنگ ڈھوا دن ہر کہیں دا طور طریقہ اپنا کوئی نماز پڑھے ہاتھ بن کے نماز پڑھے ہاتھ چھوڑ کے رفع یدین کرے نہ کرے ہر کہیں دا اپنا ہوندہ ڈھنگ تے ڈھو ہے کسے ڈھنگ تے ڈھو نو میں کافر نہیں آتا کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے کسے ایک یا دو نو میں کافر نہیں آتا سمجھ دے جو وکھرا گروہ ہے کہ وکھرے گروہ نو میں کافر نہیں آتا جیڑا کلمہ پڑھ دے مسلمان ہوں دے کسے کلمہ گو نو میں کافر نہیں آتا مگر اے ناممکن سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچانا کھاں جیڑا کتا بھوکی ابو بکر اتے دا ساس نو کیویں مسلمان مگر اے ناممکن سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان آکھاں جیڑا کتا بھوکی ابو بکر اتے دا ساس نو کیویں مسلمان آکھاں جرا زندہ باد مومن جرا دے مومنو جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ آکھے دا ساس نو کیویں مسلمان آکھاں نہ مننے صدیق دی شان ہے جیڑا عمر دا نافرمان ہے او بشر بھی مسلمان ہے میں نہ منے دا میں کیوں نہ منے دا میرا ضمیر میں اجازت ہی نہیں دیتا مرنا ہکے دن نہیں روز مرنا کیا نہیں میں 95% آزاد ریاست ترجمانہ آزاد ریاست دے آزاد شہریاں دا میں نہ منے دا اگر چند لوگ 1% بھی نہیں ہیں اگر ہر سال اسلام آباد میں کہ آکھ سکتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی میں ادھا میرا مشن میری مرضی میں نہ منے دا نہ مننے صدیق دی شان ہے جیڑا عمر دا نافرمان ہے او بشر بھی مسلمان ہے میں نہ منے دا منا گنو او سرور کل کائنات ہے او دے نال خدا دی ذات ہے دے بھی عمر نہ کلم دوات ہے میں نہ منے دا تو جو کسو بڑی قیمتی گالے کہ بے کول تاریخ گھڑے سی امی عائشہ تے تومت لے سی کوئی آکھے جنت ویسی میں نہ منے دا میں منہ سے جس کو ماں کہہ دوں میں منہ بولی ماں میں منہ سے جس کو ماں کہہ دوں
توہین اس کی نہیں سنتا. میں منہ سے جس کو ماں کہہ دوں توہین اس کی نہیں سنتا. اسے تو میرے اللہ نے کہا ہے تیری ماں ہے وہ. اسے تو میرے اللہ نے کہا ہے تیری ماں ہے وہ. بے کول تاریخ گھڑے سی امی عیشت تومت لیسی. کوئی آکھے جنت ویسی میں نہ منے دا اور منگے اپنا حق زارا ہے. جیندہ خامن شیر خدا ہے. شیر خدا من دیو سارے مل کے سبحان اللہ کھو. شیر خدا من دیو اس وقت سبحان اللہ کے شیر توجہ کرے سو کہ وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے جسے تقسیم کرنے دے جسے جتنا لٹانے دے. محمد ایک خزانہ ہے علی ہے جس کا دروازہ جو دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے. محمد ایک خزانہ ہے علی ہے جس کا دروازہ یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے. جس بندے نو حیدر قرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ نال پیارے اگلا شیر توجہ نال کافیہ تریفیہ ذہن تے رکھنا کہ محمد ایک خزانہ ہے علی ہے جس کا دروازہ یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے. اور خیال ہے کہ خیال ہی میں نبی نے یہ کہا ہوگا. توجہ کرنی شیر توجہ نہ سنا. ایک ٹائم ایسا آیا اسی میرا تصور ہے میرا خیال ہے کہ نبی نے اے آکھیا اسی تخیل ہے شاعر دا. توجہ کرنی گل کیڑی میں کرنا تھا. خیال ہے کہ خیال ہی میں نبی نے یہ کہا ہوگا میں مرحب تجھ کو دیکھوں گا تو کل حیدر کو آنے دے. میں مرحب تجھ کو دیکھوں گا تو کل حیدر کو آنے دے. تو کل حیدر کو آنے دے. منگے اپنا حق زارائے جیندہ خامن شیر خدا ہے. تسی دلو شیر خدا من دیو جیڑا اتو منے دانا اتو تو شیر خدا بھی آخدا پتہ نہیں کہ آخدا حیدر قرار بھی آخدا مشکل کشا بھی آخدا. لیکن اپنی کتابت لکھیں دا کہ اس دی بیوی دوتی حضرت عمر تشدد کیتا. توڑا دل مندہ ایمان مندہ ضمیر مندہ نقل کفر نہ باشد. میرا ضمیر نہیں مندہ اس واسطے میرا جواب بڑھدا. میں جواب پہ دینا ہر سنی غیرت مند جواب سن کے تڑپ پوسی جواب دینا پیا میرا جواب بڑھدا. اس سوچ گد ہے تبارہ سازی دی بو نو سی جمع نو سا. اس سوچ گد ہے تبارہ سازی دی بو نو سی جمع نو سا. نبی دے یاراں دے نال بالکل درو نو سی جمع نو سا. نفسیاتی مریض ذہنی امبو نو سی جمع نو سا. فساد امت دراز مجھے بھیجو نو سی جمع نو سا. اے مجمع بازو بادشاہ نو آکھو جو میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے علی دا نوکر ہکے منٹ جو نو سی جمع نو سا. اے مجمع بازو بادشاہ نو آکھو جو میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے علی دا نوکر ہکے منٹ جو نو سی جمع نو سا. منگے اپنا حق زارا ہے جیندہ خامند شیر خدا ہے. ونجے اس دا حق کوئی کھائے میں نام رہندا. اگلی گل کرنے تو پہلے ایک شیر اس نظم تے رہ گیا لیکن پہلے ایک نظم آ گئی کہ روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکدا. روشنی دا سفر او جڑا ہاں دا نا جتوں گل ٹردی پئی ہے او کھو دا ہاں دے ہاں دا نا اس نوں کیڑی شے نظر نہیں آندی. روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکدا. اور جن دی قسمت دے وچ لکھی ہے شب اندھاری سمجھ نہیں سکدا. وہ اج بھی رستہ وکھیندے رہندے تائیں مسافر بھٹک نہیں سکدے. ستاریاں دی کمال ساری عقل تواری سمجھ نہیں سکدا. ستاریاں دی کمال ساری عقل تواری سمجھ نہیں سکدا. ایک مصرع بولدا پیا مصرے دے تے کتاب لکھ سکدا. او جیڑا گھر وچ نہیں سوئی چھڑیندا تو دے متھے کھجورا لینے ہیں. او جیڑا گھر وچ نہیں سوئی چھڑیندا تو اس دے متھے کھجورا لینے ہیں. تو اس دے متھے کھجورا لینے. صدیق اکبر دی جان نے ساری نو کاروباری سمجھ نہیں سکدا. صدیق اکبر دی جان نے ساری نو کاروباری سمجھ نہیں سکدا. اگلا ایک فکرہ بولدا پیا ایک فکرہ 1400 سال تو جواب ہے کہ میرے جو سینے دے وچ حسین ہے دسا میں سینے نو کیویں پٹاں. میرے جو سینے دے وچ حسین ہے صرف ہوٹھاں تے نہیں ہے. میرے جو سینے دے وچ حسین ہے دسا میں سینے نو کیویں پٹاں. حسین شاہ ہے حسین شاہ ہے تے شاہ دی منزل نو کوئی بھکاری سمجھ نہیں سکدا. حسین شاہ ہے تے شاہ دی منزل نو کوئی بھکاری سمجھ نہیں سکدا. اگلا فکرہ تاریخی ہے تاریخی ہے. علماء نو پتہ جی سنے پتہ لگ ویسی. میں آکھنا کہ چاہنا کہ ابو بکر عمر والے نام دے بندے اگر موجود ہیں 72 وچ ابو بکر عمر والے نام دے بندے اگر موجود ہیں 72 وچ
توات ثابت پکی جاری تو پکی جاری سمجھ نہیں سکتا. توات ثابت پکی جاری, توات ثابت پکی جاری تو پکی جاری سمجھ نہیں سکتا. شیر سننا ذرا تلخ ہے لیکن تاریخ دے منہ تے تماچا کہ تجھے نو مشکل کشا منے نے اسے نو مشکل دے وچ پھسے نے. تجھے نو مشکل کشا منے نے اسے نو مشکل دے وچ پھسے نے. تو کیے جڑے نے علی دا نوکر تری مکاری سمجھ نہیں سکتا. تو کیے جڑے نا تو کیا سمجھے نا علی دا نوکر تری مکاری سمجھ نہیں سکتا. پچھلی نظم دیکھ شیر رہ گیا, نظم مکمل کرنا چاہنا ہے کہ اللہ پاک نو جہتے مانے جنو نبی ستارے جانے وہ لڑن حکومت کانے, وہ لڑن سیاست کانے, وہ لڑن ریاست کانے. میں نہیں منیں دا گال آگئی سیاست دی, گال آگئی ریاست دی, گال آگئی حکومت دی. دنیا اسلام دا سب تو بڑا سیاستدان ہو. خراج تحسین پیش کرے سا اپنے انداز نال میرا ساتھ دیونا کیونکہ دا اسلام دو تے احسانات اتنے. توجہ کرنی ہے سائیاں نو میاؤں کرن دا وال بدبخت بلین سکھلایا کہیں سارا کھل کے راز تعارف بھی نہیں شاید تنو کروایا کہیں. ادھا مطلب لا الہ ہے تاں اتھے لا الہ اپنایا کہیں. ادھا مطلب لا الہ ہے تاں اتھے لا الہ اپنایا کہیں. اے مل غلام صحابہ دا, اے مل غلام صحابہ دا دست نگوان بنایا کہیں. حنیف قریشی عرفان شاہ اے مل غلام صحابہ دا دست نگوان بنایا کہیں. کوئی در دروازہ نہیں ملنا شہنشاہ نقلی مرزا جیلمی, کوئی در دروازہ نہیں ملنا کہ روشن دان چو دفاع تھی. امام معاویہ مان اپنا نہیں تا پاکستان چو دفاع تھی. امام معاویہ مان اپنا, امام معاویہ مان اپنا نہیں تا پاکستان چو دفاع تھی. ہون تا ریلی چل گئی ہے دفاع تھی. کیوں نہ کافر و منافق تیرے نام پہ چونکے, کیوں نہ کافر و منافق تیرے نام پہ چونکے. تو وہ ستارہ ہے جسے دیکھ کے کتا بھونکے, تو وہ ستارہ ہے جسے دیکھ کے کتا بھونکے. اور اس بھٹکی روح کو قیام کرانا سی دشمن معاویہ نو آرام کرانا سی, دشمن معاویہ نو آرام کرانا سی. ہر ایک سویر واسطے لازم راز شام, ہر ایک سویر واسطے لازم راز شام. لیکن امیر شام تے شام کرانا, لیکن امیر شام تے شام کرانا سی شرط کے سنی جیندن. لیکن امیر شام تے شام کرانا سی. امام معاویہ نے مان اپنا اور سائین بھونکن آلے ہوتے. اچھا جس بندے دا نام دا پیا اس بندے دا اتنا حق بڑھ دو ہے نا تب پچھلی اگلی سبحان رلا کے آکھنی ہے بندے دا میں نا چاون دے وے آئے. سائین بھونکن آلے ہوتے دنیا لانت ڈھوندی راسی جینو رزبی دھر دھر کیتی انو دھر دھر ہوندی راسی دھر دھر کتے ہوں. سائین بھونکن آلے ہوتے مت سمجھیں دور حاضر دے ایک فرد نو رزوی یادن, مت سمجھیں دور حاضر دے ایک فرد نو رزوی یادن. اے درد پوری امت دا اس درد نو رزوی یادن. ساری راز کرونے اولا دی بچی گرد نو رزوی یادن اور جیندی پوسٹ تے آئیڈیاں باندھا میں نے سو مارد نو رزوی یادن. جیندی پوسٹ تے آئیڈیاں باندھو میں, جیندی پوسٹ تے آئیڈیاں باندھو میں اس مردن رزوی یادن. سائین بھونکن آلے ہوتے دنیا لانت ڈھوندی راسی جینو رزوی در در کیتی انو در در ہو دی راسی. امام معاویہ مان اپنا نہیں تا پاکستان چوں معاویہ دی وفا دا جھنڈا کسے منافق نو جاچ نہیں سکتا. اے جو لوگ چاہتے ہیں معاویہ دی وفا دا جھنڈا کسے منافق نو جاچ نہیں سکتا. تے کہاوت سنی ہو سی جو ماکھی کتے نو پاچ نہیں سکتا. تے کہاوت سنی ہو سی جو ماکھی کتے نو پاچ نہیں سکتا. امام معاویہ مان اپنا نہیں تا پاکستان چوں دفاع تھی. آخری نظم چلو ٹھیک جی. ایک فرمائش ہے ایک نظم ہے
تھوڑی اتنی ہوتی میں جھلکی سنا دینا. ٹھیک ہے دوستو, ٹھیک ہے. اچھا چونکہ محفل ہے کانفرنس دو عنوان میں ہے ساری گل آویاں شان رسالت چند اشعار سندا پیا. ایک علاقے چ سرکار گزر رہا ہے بالکل ویران علاقہ ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر داخل ہوئے. اس گھر دے وچ نا ایک بڈھی بیٹھی آئی, مائی بیٹھی آئی, لیکن ایک جگی جی آئی نال آپ دا ایک ساتھی آئی. جلے آپ دے نال آپ دا کلا ایک ساتھی ہو گیا تو کون ہوندا ہے نا. تربیت یافتہ لوگ بیٹھے نا. صدیق اکبر نال ہے. آپ گئے اندر گئے, آپ آخیا مائی سانو بھوک لگی ہے, سانو تسا لگا کوئی کھان پین دی چیز ہے تیرے کولو. عورت نے آخیا سونیا تینو ویکھ کے دل ٹھر گیا, لیکن افسوس کہ میرے گھر آج کوئی چیز کھان دی نہیں ہے. آپ نے بکری دی طرف اشارہ کیتا, او بکری اگوں اس مائی نے آخیا کہ اس دے بارے تو سوچے ہی نہ, وہ تو بالکل لکڑی دی طرح سکی ہے. آپ نے فرمایا مائی میں اجازت ہے میں اس نو ہاتھ لا لیواں, مینوں برتن دے. بڑے بے روئے بے یقینے انداز نال برتن نہ پایا. آپ نے جا کے بکری نے ہاتھ لایا, بکری نے گھر دے سارے بھانڈے دودھ نال بھر دیتے. اچھا آپ نے دودھ نوش فرمایا, صدیق اکبر نو پلایا, باہر چلے گئے, واپس چلے گئے. کچھ دیر تو بعد اس عورت دا خامند آیا. اس عورت دا نام ہے ام معبد. ام معبد او دا خامند گھر داخل ہویا. گھر داخل ہویا, اندر آن کے ایک سوال کیتا. نہ کسے بندے نو گھر چ وڑدے ویکھیا, نہ کسے بندے نو گھر چ نکلدے ویکھیا, لیکن اندر وڑیا یہ نا تو ایک سوال کیتا. اچھا اس سوال تو متاثر ہو کے میں نظم لکھیے. پہلا مصرعی میں تو سوال پڑھسا نا میں نے پتہ لگ ویسی کتنا باذوق طبقہ بیٹھا. میرا تخیل ویکھنا. اندر وڑیا اپنی بیوی نادا داسنوں میں معبد گھر چ کون آیا ہے. داسنوں میں معبد گھر چ کون آیا ہے. اچھا اس نے کیویں پتہ لگا کہ میرے گھر بندہ آیا ہے. توجہ کرنی. بسم اللہ ندیم صاحب ساڈے لیڈر آ گئے جناب. ہن آخری نظم پڑھ دے پیا, انشاءاللہ کام نیڑے لگ گیا. داسنوں میں معبد گھر چ کون آیا ہے. اس نے کیویں پتہ لگا کون آیا ہے. او آدا پئی اسمان تو لاندی خوشبو, خاص الخاص پئی آندی خوشبو, خاص الخاص پئی آندی خوشبو, خاص الخاص پئی آندی خوشبو. ہر ایک چیز دے رلے خوشبو, اتے خوشبو تلے خوشبو. ہر ایک چیز دے رلے خوشبو, اتے خوشبو تلے خوشبو. کھنڈی چننا چاراں چ خوشبو, جگڑی دی دیواراں چ خوشبو. تھال بھرے چھبے خوشبو, سجے خوشبو کھبے خوشبو. کہ جی صورت حال دے رالی, اتنی خوشی تے خوشحالی. کیا قسمت دے پھیر پہ لگ دے, بکری دے نہیں پیر پہ لگ دے. کیا قسمت دے پھیر پہ لگ دے, بکری دے نہیں پیر پہ لگ دے. اور جنت کونا کونا دس دی, مٹی بھی پہ سونا دس دی. جنت کونا کونا دس دی, مٹی بھی پہ سونا دس دی. کون مہمان آئی جیوے انشاءاللہ جھٹ قسمت بدلن والا. کون مہمان آئی سوال سننے نو دے ادا. کون مہمان آئی جیوے انشاءاللہ جھٹ قسمت بدلن والا. اس دے عشق چور پہ لگ دی, آج تو مینو ہور پہ لگ دی. دسنا ام معبد گھر چ کون آیا ہے. اس دے عشق چور پہ لگ دی, آج تو مینو ہور پہ لگ دی. دسنا ام معبد گھر چ کون آیا ہے. اچھا ہن جواب پہ دیندی. اس نے واقعی جواب دیتا. عربی دی فصیح و بلیغ شاعری کی تھی. اس دلے کے آج تک کسی اتنی خوبصورت شاعری نہیں کی تھی. اس نے اپنے انداز نہ جواب دیتا. میں دنیا دی دوسری خوبصورت زبان, پہلی عربی ہے بلا شک, دوسری خوبصورت زبان سریکی دا تڑکا لا کے توجہ کرنی ہے. میں دسنا چاہنا اس آکھیا کہ اس آکھیا اپنے خامد نو آدی کہ دساں سرتاج میں گھر چ کون آیا ہے. کہ دساں سرتاج میں گھر چ کون آیا ہے. ایک نورانی چہرے والا, ہائی لو لاکھ دے سیرے والا. ایک نورانی چہرے والا, ہائی لو لاکھ دے سیرے والا. اس جیا سونا اس جیا مٹھا, نہ کہ سنیا نہ کہ ڈٹھا. اس جیا سونا اس جیا مٹھا, نہ کہ سنیا نہ کہ ڈٹھا. توجہ کرنی ہے. تخیل دی انتہا تے میں لئی میں نہ تانوں تخیل سننا. ام معبد تخیل ویکھنا حضرات. کچھ سونے ہوندے نا انہاں نو بندہ اس پاسو ویکھے سونے نظر آندے, یا اس پاسو ویکھے سونے نظر آندے, یا فرنٹ سونا آندا. اے کیمرے مین پتہ سیلفی کسے کسے پاسو سونی آندی, کسے کسے پاسو سونے آندا. پوز بڑھاندے بندے سیلفی لیون واسطے پوز بڑھاندے. ام معبد کی آکھیا, اس آکھیا ہائی جو سارا مڈو سونا, جدو ویکھو اڈو سونا. ہائی جو سارا مڈو سونا, جدو ویکھو
اڈو سونا ندیم صاحب کو سونے ایسے ہونے نا انجے رج کے ویکھو لگاتار ویکھو جا او دا حسن ذہن تو لے ویندا یا حسن گھٹ ویندا یا کوئی نفسیاتی مسئلہ او چنگا گھٹ لگدا او در لے ویندی ہے لیکن او میں معبد کیا کیا اسا کیا زندگی ساری ویکھو سونا جتنی واری ویکھو زندگی ساری ویکھو سونا جتنی واری ویکھو سونا جتنی واری ویکھو سونا اگو آدھی ہر ایک خامی رد ویکھی ہے ہر ایک خامی رد ویکھی ہے آج میں حسن دی حد ویکھی ہر ایک خامی رد ویکھی ہے آج میں حسن دی حد ویکھی ہے سونیاں دا شاکار آئی سونا سونیاں دا سردار آئی سونا قدرت دا شاکار آئی سونا تور آواز تے ناز بھی سونے سونے دی آواز بھی سونے سونے دے انداز بھی سونے اور ہائے افسوس جو تے نہیں ڈٹھا اس جا سونا کہیں نہیں ڈٹھا ہائے افسوس جو تے نہیں ڈٹھا اس جا سونا کہیں نہیں ڈٹھا کہ رساں سرتاج میں گھارے سے کون آیا ہے آخری نظم پڑھ دا پیا توجہ کرنی ہے کہ سارے مچھڑے بھی سائیں کعبہ ہے سارے سجدیاں دا بہو مل پون دے اصلو محفوظ دے کاری ہاں ساتھ ورکا کھل پون دے اصلو محفوظ دے کاری ہاں ساتھ ورکا کھل پون دے اس آپ مہاریاں منہ کریے ساڑے نال مقدر جل پون دے اسراز مریدہ مدنی دے اساں تل پویے رب تل اساں تل پویے رب تل پون دے میں فکرہ بولیا اساں تل پویے رب تل پون دے یہ مطلب ایسا کسی گال تیاڑ وینا ڈٹ وینا کھلو وینا اللہ ساڑے نال ہو ویندا میں وقت دی بہت بڑی گال کی تھی بڑی بڑی گال کی تھی یہ میں دعویٰ کر چھوڑیا کہ سراز مریدہ مدنی دے اساں تل پویے رب تل پون دے دعویٰ دلیل منگدا دعویٰ ثبوت منگدا میں ان دلیل دیندہ پیا میں ثبوت دیندہ پیا میں اپنی گال تے پارا دیندہ پیا جیڑی میں گال کی تھی اس گال تے کھلوندہ پیا میں پارا دیندہ پیا اگر میری دلیل و ثبوت کنفرم ہوئے پیٹنڈ ہوئے پرفیکٹ ہوئے میرے نال بولنا میں آکھیا کے ہوئے میں آکھیا سراز مریدہ مدنی دے اساں تل پویے رب تل پون دے توجہ کرنی پوری توجہ کرنی ہے کہ 20 سالان عرصہ کوئی عرصہ تا نہیں قومہ دی زندگی دے وچ 20 سالان عرصہ کوئی عرصہ تا نہیں ایک مکمل زمانے نو پھیر آ گئے ایک مکمل زمانے نو پھیر آ گئے جے زبر تھی بنائی وہ زبر تھی گئے جے بھی زیر آ بنائی وہ زیر آ گئے تھپ فیرون زمانہ دے منہ تے لگی تھپ فیرون زمانہ دے منہ تے لگی کہ منافق دے پوچھل تے پیر آ گئے آؤ دلی چکی جنہ دی کوکا سنو ہائے وہ شیر آ گئے ہائے وہ شیر آؤ دلی چکی جنہ دی کوکا سنو ہائے وہ شیر آ گئے ہائے وہ شیر آ گئے دور حاضر دی خوشخبری سن دوستا اللہ رسی چکی امتحان آ گئے اللہ رسی چکی امتحان آ گئے نالے امریکہ انڈیا بھی نستا بندے کو جو کابل دے وچ طالبان آ گئے نالے امریکہ انڈیا بھی نستا بندے کیوں جو کابل دے وچ طالبان آ گئے طالبان آ گئے آؤ لنڈے دی لبرل ملازہ کرو آؤ لنڈے دی لبرل ملازہ کرو اتو لاش پش تے وچو سوچا ماڑیاں لے اپنے آدھی ہارا تے نچن آلے گئے دی جت معمولی تے تاڑیاں لے اٹھ کے دیکھو اے ہوئے شہزادے تا نہیں اٹھ کے دیکھو اے ہوئے شہزادے تا نہیں ڈٹھی جگیاں تے غاراں پہاڑیاں لے جوتیاں ٹرٹیاں ہویاں کپڑے پاٹے ہوئے ہوئے پگڑیاں لے ہوئے داڑیاں جوتیاں ٹرٹیاں ہویاں کپڑے پاٹے ہوئے ہوئے پگڑیاں لے ہوئے داڑیاں لے نائے منے دے جو ملا عمر آکھدائی نائے بنے دے جو ملا عمر آکھدائی 313 تو لشکر ہرا جاندہ 313 تو لشکر ہرا جاندہ اج نبی دے غلامہ رے ساتھ چھوڑیا باس چڑیاں تو اللہ مرا جاندہ اج نبی دے غلامہ رے ساتھ چھوڑیا باس چڑیاں تو اللہ مرا جاندہ اور تجزیے مشورے فیصلے پوٹھیے تجزیے مشورے فیصلے پوٹھیے ساری دنیا نو شیشہ وکھایا اس کے نہیں ساری دنیا نو شیشہ وکھایا اس کے نہیں ہے دنیا دلیران دے قدمہ تلے آکے قدمہ دے تلے بہایا اس کے نہیں ہے دنیا دلیران دے قدمہ تلے آکے قدمہ دے تلے بہایا اس کے نہیں نفرتاں لانتاں نالے گمنامیاں بزدلان دا مقدر بڑھایا اس کے نہیں وہ جو اپنی حکومت بچائندہ وعدائی اس بے غیرت ان داد دا رلایا اس کے نہیں وہ جو اپنی حکومت بچائندہ وعدائی اس بے غیرت ان داد دا رلایا اس کے نہیں آجو سچے دا فرمان سچا تھیا آجو سچے دا فرمان سچا تھیا دن پھریندہ ہے بنے اچ پھریندہ پہ ہے دن پھریندہ ہے بنے اچ
پھریندا پیا ہسپتالت مشرف تا چڑدا پیا ایڈے ملا حکومت کریندا پیا ہسپتالت مشرف چڑدا پیا ایڈے ملا حکومت کریندا پیا اور اج فتح کیوں فدائیاں دے ہاتھ نہ چومے اج فتح کیوں فدائیاں دے ہاتھ نہ چومے کر جو جانا سپردے وطن چھوڑین بمب گولے میزائل تیریزی کٹر کر تیری کاروائیاں دفن چھوڑین تیرے سارے ڈرونا دی ایسی تیسی تیرے سارے ڈرونا دی ایسی تیسی کوڑی مغروریاں پڑتے بند چھوڑین کوڑی مغروریاں پڑتے بند چھوڑین جو پٹھانا دے بالاں دے ہتھے چڑھن انہاں پیگاں جہازاں تے بند چھوڑین جو پٹھانا دے بالاں دے ہتھے چڑھن انہاں پیگاں جہازاں تے بند چھوڑین اور ادھی صدی دا جواب ہے کہ راز تاریخ خود نو درہندی راسی راز تاریخ خود نو درہندی راسی ہے فنا سب سیانے اخیر آکھ دن ہے فنا سب سیانے اخیر آکھ دن وڑ گئی ساری یورپ دی ٹیکنالوجی انہوں والا کل شاین قدیر وڑ گئی ساری یورپ دی ٹیکنالوجی وڑ گئی ساری یورپ دی ٹیکنالوجی انہوں والا کل شاین قدیر آکھ دن پوری مسئلہ تم اچھا میں کوئی سنا رہا اچھا دوستوں نے کوئی فرمائشن اگر تجھے تھکے نہیں سارے رال کے ایک سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی گال ہے تسی اتنی اعزاز دی گال ہے کچھ لوگ حکومت تک گراؤن واسطے کچھ لوگ حکومت تک بچاؤن واسطے اسلام آباد گئے بیٹھے تو سن صحابہ دے ترانے گراؤن واسطے بیٹھے اس تو بیٹا کوئی اعزاز ہے سیاست نو سیڈ تے سٹ کے آج وقت دے تقاضے دے مطابق آج وقت دے تقاضے دے مطابق توڑے واسطے ایک شعر پڑھدا پیا کہ شیطان کھڑا ہے اس پاسے ایمان صحابہ نال کھڑا ہے شیطان کھڑا ہے اس پاسے ایمان صحابہ نال کھڑا ہے ہر عقل مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑا ہے ہر عقل مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑا ہے کہ نشہ کر کے لکھی ہے کہ پیسے گن کے لکھی ہے تاریخ دے ورکے پاڑ کے سٹ قرآن صحابہ نال کھڑا تاریخ دے ورکے پاڑ کے سٹ تاریخ دے ورکے پاڑ کے سٹ قرآن صحابہ نال کھڑے لفظان دا وضو کر کے دل پاک صفا کرنے لفظان دا وضو کر کے دل پاک صفا کرنے ایمان دی چھانی تے حق باطل تو جدا کرنا چھانی لاونی ہے چھانی سمجھے نہیں ہو نا مکس نہیں کرنا چھانی لاونی ہے حق باطل تو جدا کرنا ہے چھانی کیڑی لاونی ہے ترائے بندے دنا چیسا کم از کم انہاں دی چھانی ہونی چاہیے چھانی ہونی چاہیے قاضی مظہر دی چھانی ہونی چاہیے حق نواز جنگوی دی خادم رضوی دی ایمان دی چھانی تے حق باطل تو جدا کرنا ہے حسنین دی نوکری تے حیدر دا دفاع کرنا ہے عثمان دی عظمت دا ہر طور حجا کرنا ہے ایک نام عمر گھن کے شیطان دفاع کرنا ایک نام عمر گھن کے شیطان دفاع کرنے رنگ راز وٹیندے ہوئے میں چہرے بھی پڑھ گننا رنگ راز وٹیندے ہوئے میں چہرے بھی پڑھ گننا صدیق دا نعرہ لا نسلان دا پتہ کر صدیق دا نعرہ لا عدو کی ہر سوال میں صدیق سامنے کرو ساڑھے کول سب تو بڑا ثبوت ہے ساڑھے کول بڑا ہتھیار ہے صدیق اکبر عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو شیطان گر ذہن میں کوئی ڈالتا ہے وسوسہ خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو شعر سننا ہے کہ ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو شعر سننا ہے کہ نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو بڑا قیمتی شعر ہے نبی کی طرف گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو جرام والے ہو میں نے شعر بڑی مستی میں لکھا ہے
مستی میں سننا ہے کہ حشر کا دن شدید تر، تو راز ہم کو کیا ہے ڈر، حشر کا دن شدید تر، تو راز ہم کو کیا ہے ڈر، خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو، خدا ہے گر جلال میں۔ آخری شعر، دو کائنات دیاں عظیم ہستیاں آمنے سامنے بیٹھیاں، اچھا تھکے تو نہیں بیٹھے نا، بعد کہتے ہیں میں فرمائشاں آئیاں لیکن ہو سکتا بدے تک، اچھا پہلی گل تو نہیں لگ دے واقعی نہیں لگ دے، یہ لوگ ڈٹے ہوئے نہیں، میں اس تو پہ آکھدا کہ مفتی صاحب پہنچ گئے تقریباً قریب آ گئے، تو انتظار دی گھڑی ختم ہونی پیان، بہت بڑا مرد مجاہد تمہارے سامنے، اتنی بڑی کی گل ہے، ایسے بندے دی زیارت دی بڑی گل ہے، باقی تو بعد مسئلہ خیر ہے، آ ویندے وہ بھی تہن جڑے دھرنے دیندے پین وہ سندھ چ چلن، صرف وقت دی حکومت یا گراونی ہے یا بچاونی ہے، دوئیں کسی نے کسی چکرنا سے۔ اچھا اسی کیا اسی صحابہ لیا، اسی صحابہ لیا، اگر یہ چیز حاصل ہو گئی تو ساری گلا مل ویسے، ٹھیک ہے توجہ کرے سو، میں ایک ناظم پڑھتا پیا، کائنات دی دو عظیم ہستیاں آمنے سامنے بیٹھیاں، دو دے درمیان گفتگو ہوئی ہے، دو دے درمیان گفتگو ہوئی ہے، کائنات دی عظیم ہستیاں کون گفتگو کیا ہے، پلے بان کے پورے پاکستان وائرل کر دو، ایک فساد امت ختم ہو سکتا، توجہ کرنی ہے، ہستیاں کون ہیں، گفتگو کیا ہوئی ہے، علی کو تکیا تے تک کے ہس پہ، نبی دے پہلے ولی دی گل، نبی دا پہلا ولی جرالیا کون ہے، صدیق اکبر، ابو بکر صدیق اکبر پہلا ولی، اور علی کو تکنا عبادت ہے، علی کو تکنا عبادت ہے، علی کو تکیا تے تک کے ہس پہ، نبی دے پہلے ولی دی گل ہے، علی جو پچھا تو والدہ سایا جو یاد آ گئی نبی دی گل ہے، کیڑی کہ روز محشر غضب دنی ہے مگر حفاظت علی تو ملسی، روز محشر غضب دنی ہے مگر حفاظت علی تو ملسی، کہ پل سراتے تو اوہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی، پل سراتے تو اوہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی، علی سنیاں تے ہس کے بولے جو گل واضح مزید کر گئن تے میں نے بھی ہک دیئے کلے بیک کے وہ ایک ضروری تاکید کر گئن، کیڑی کہ تیری انگلی ہے میری انگلی، تیری انگلی ہے میری انگلی، منافقانو نہ پڑھنا دے میں، جیڑا نہ مننے ابو بکر نو تس نو پھول تو ٹپڑنا دے میں، تس نو پھول تو ٹپڑنا دے میں، پسند آئی ہے۔ یہ پہلا قافلہ تھا دنیا میں افواج اللہ کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، اس میں 4 خلاف راشدین تھے جن کا نام ابوبکر، عمر، عثمان و علی تھا، اس سارے لشکر کا ایک استاد افسر قاضی کملی والا تھا، او جران لیاؤ پھول چمبیلی دا بگیچے بھی تو نہیں کھونا، آمنہ دا لال عبداللہ دا چند، تیرا میرا نبی محمد ساری دنیا تو بہت سونا۔ اچھا سبجیکٹ اتھائی رکھنا، توجہ اتھائی رکھنی، پوری توجہ ماشاءاللہ بڑی زبردست، پتری سوان سمجھ آئیے، ساڑھے علاقے دا بندہ ایک ودائی لاہور، اس پچھے ایک لاہوری کو لوں، بھائی جان ملتان چنگین راہ یا ویندہ، اسا کہ آہو، انہیں زبان ہے نا آہو، اس دوجے بندے کو پچھے اسیا کہ آہو، تریجے کو پچھے اسا کہ آہو، چوتھے بندے آکھے جیا، اسا کہ بھائی جیو پچھلے بندے تا دین آہو تے تو آکھ دا پہ جیا، اسے فرق کے وے، اسے کہ فرق کو نہیں دوان دا مطلب ہکو بڑھدا، جیڑے ان پڑھن نا او آدھن آہو تے پڑھے لکھے آدھن جی ہاں، اسا کہ دا مطلب ہے تسی پڑھے لکھے ہو اکی آہو، اچھا یہ چیز ضروری ہے، اچھا نا اتنی لازمی گال ہے، بڑا توڑے چہرے تے خوشی آگئی، میں خوش ہو گیا، ایک بندہ آئی نا، ایک بندے کو پوچھتے پیا کہ یار ہے اتحیت بیٹھے بندے انگل اتہ کیوں کرے تھے، اچھا اس نے پتہ کون آئی جواب اس چاچار وقت بھی دیتا، اسے کہ کرنی چاہیے دی چنگی ہو دی، ایک سمجھ پوری توجہ میرے طرف کیسے، ایک رشتہ قریبی واہ واہ نبھاون والا، میں گلستان نبی دے 2 پھلوں کا ذکر کرنا پیا، توجہ کرنی، ایک رشتہ قریبی، سمجھ گئے اسے کہنا قریبی رشتہ، ایک رشتہ قریبی واہ واہ نبھاون والا، ایک سنگتی مثالی بھارے سنگت دے چاون والا، ایک سنگتی مثالی بھارے سنگت دے ہس کے چاون والا، توجہ کرنی ہے، ایک سنگتی مثالی بھارے ہس کے سنگت دے چاون والا، اساں دوہاں دے راز نوکر،
اساڈے مرشد اساڈے راہبر نبی دے بستر تے سوون والا نبی نو گود سواون والا اساں راز دوہاں دے نوکر اساڈے مرشد اساڈے راہبر نبی دے بستر تے سوون والا نبی نو گود سواون والا آخری چونکہ بار بار میں آتا بیٹھا نا آخری اودی وجہ ہے کہ وجہ اگے کسی جاتے میں ونجا نا اے ولیمے تے پروگرام تے ہوندا تے بے ہنگم پروگرام ہے مشرد ماحول تے نہیں ہوندا لیکن لوگ سانو قرار دے دین کھانا انہاں آپ لیٹ کرنا ہوندا میں دس دینا میں تو میری وجہ تو کھانا لیٹ نہیں کیونکہ بندے پلوتے دے اے جڑا سٹیجر ہے نا کھانا شاید اے لیٹ کی دکھلا اچھا میرا مشورہ تہاڈی وات بھی محبت ہے کہ تسی مینوں نا میرا ٹائم ہو چکیا ہے وہ تسی اضافی سن دے پے بہرحال میں چونکہ میرے اپنا 2-4 منٹ ہور رہندے آخری 2-4 منٹ توجہ نال سن سو میں تانوں نا کسے اپنے اکابر خاص طور تے اج تک سانو ہر دور وچ اکابر ملتے رہ گئے بھائی ندیم صاحب تشریف رکھتے ہیں بہت نڈر بے باک غیرت مند لیڈر ہیں 1-2 شعر میں انہاں واسطے توجہ کرو سو کہ جنے بندے نہیں جنے جمدے ہیں جنگوی تو لے کے علی شیر حیدری اعظم طارق شہید اور رضوی صاحب سارے دے بارے شعر انہوں نے میں ڈیڈیکیٹ کر دتا ہوں کہ جنے بندے نہیں جنے جمدے ہیں اللہ جن ایمان چڑے وے لجپال پلندے لج اپنی بھاویں لاکھ نقصان چڑے لجپال پلندے لج اپنی بھاویں لاکھ نقصان چڑے وے ساری زندگی دا پابند ہوندے ایک وار زبان چڑے وے سارے پاسے اس نو ماردا دن جڑا گل تے جان چڑے وے سارے پاسے اس نو ماردا دن سارے پاسے اس نو ماردا دن جیڑا گل تے جان چڑے وے میں اپنی بہن مسکان کے نام آخری شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد بھائی کو شعر کہتا ہوں اللہ کا ہے قرآن عرضی ہماری ایک بہن مسکان نے ادھر تگودو کی اپنے دوپٹے کے لیے برقع کے لیے انڈیا میں اس کے لیے میں شعر پڑھتا ہوں اس کا حق بنتا ہے تو اس کے لیے ایک بار زور سے سبحان اللہ کہے اللہ کا ہے قرآن عرضی تیرے سب اصول فرضی تیری طرز بڑی بے طرزی ہوس پرستوں کی خود غرضی ہوس پرستوں کی خود غرضی تبلے جنگ ہے نہ کہ عرضی تبلے جنگ ہے نہ کہ عرضی دنیا کا ہر لبرل سن لے میرا برقع میری مرضی